بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 72 اور 73 کی جو تفسیر تھوڑی سی باقی رہ گئی تھی، ایک دو منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ آپ کے ساتھ میں بیان کرتے، پھر اگلی 74 75 کا تھوڑا سا ترجمہ تو پھر آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں۔ تو اب جنتیوں کے بعد آ جاتی ہے دوزخ کی باری کہ دوزخ میں کیا کچھ ہوگا۔ قیامت کا سارا کچھ میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دیا ہے ان دو آیتوں میں، 72 اور 73 نمبر آیت سورۃ الانعام۔ اب آگے کنٹینیو کرتے جو ختم ہونے والا ہے۔ جب دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے جنہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت ہوئی ہے، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کے پیروں تک ہوگی آگ، کچھ کے گھٹنوں تک ہوگی، کچھ کے تھوڑا سا اس سے اوپر کر کے یہاں تک آگ ہوگی۔ چہرے کے اوپر آگ نہیں جائے گی، آگ انسان کے چہرے کو نہیں چھو سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ سوچیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ دنیا میں جن لوگوں کے تو اس کے بعد یہ ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، اے پروردگار میری امت کو نارے جہنم سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جائیں اپنے امتیوں کو پہچان لے اور ان کو وہاں سے نکال دے۔ چنانچہ وہ نکل آئیں گے یہاں تک کہ کوئی بھی وہاں باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت عام کا اعلان فرما دیں گے۔ سارے انبیاء انکلوڈنگ بنی اسرائیلی انبیاء بھی، ان کی امتوں کو بھی، پیغمبروں کے علاوہ جن پیغمبروں کی امتیں دوزخ میں ہوں گی، وہ لوگ شہداء اس طرح کے اور جو بزرگ وغیرہ ہیں، وہ لوگ سارے کے سارے ان لوگوں کو جہنم سے دوزخ سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو عام کرے گا۔ ایٹ لیسٹ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال دو۔ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ دوزخ میں 2 مٹھیاں بھر کے بندوں کی ان کو جہنم سے نکال دے گا باہر، ان کو نہر حیوان پر نہلایا جائے گا۔ ہاں، اس نہر کا نام نہر حیوان ہی ہے۔ کچھ لوگوں کو جن کے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا رتی بھر ایمان کے بعد جس کے دل میں یا جس نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہوگی، چاہے وہ ایک قرات کی ہی ہو، اس کو بھی نکال لو، اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد قرات کے چوتھائی حصے کے برابر جس کی ایک رتی کے چوتھائی برابر بھی ایمان ہوگا، ان لوگوں کو سب کو نکال لیا جائے گا۔ وہ لوگ دوزخ میں اس قدر جل چکے ہوں گے کہ وہ کالے ہو چکے ہوں گے کوئلے کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو نہر حیوان میں نہلانے کا حکم دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اللہ کی یہ مہربانی اور شفاعت کو اور اللہ تعالیٰ کی اس غفور رحیم ہونے کی صفات کو دیکھتے ہوئے شیطان کا دل للچائے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے لیے کیا ہے، میں آج کیا کر سکتا ہوں، کاش میری بھی خلاصی آج ہو سکتی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ دوزخ میں کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے چند ایک لوگوں کے۔ وہ چند ایک لوگ کون سے ہوں گے؟ شرک کرنے والے اور والدین کے نافرمان، یہ 2 لوگ نہیں نکل سکیں گے۔ اسی لیے آپ کو کہتی رہتی ہوں، آپ اور کچھ تو کر نہیں سکتے، کم از کم والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جنتی لوگ جو ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال دے گا، جو لوگ ان کے ماتھوں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا الجہنمی یونا اتا کا الرحمان، یعنی کہ
रहमान के आज़ाद करदा जहन्नमी। हम लोग मुसलमान अगर उनको टॉर्चर किया करेंगे, यानी कि वो शर्मिंदा किया करेंगे उनको लोग, ये एक कुदरती अमल है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऐसा होकर रहना है। तो वो लोग कहेंगे अल्लाह हमसे इन दावों को भी मिटा दे, चनाचे उनको नहर में हिलाया जाएगा और उनके ये वाले दाव भी खत्म हो जाएंगे। ये जो उनके माथे पर लिखा हुआ होगा अल जहन्नमी यूना उतका उर रहमान, इनको निकाल दिया जाएगा, उनके वो मिटा दिया जाएगा इनके ग्रुप को। अगली आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला इब्राहीमु लि अबीही आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन व कज़ालिका नुज़्ज़ी इब्राहीम व मलकूतस समावाति वल अर्दि व लियकुना मिनल मुक़िनीन। और याद करो जब कहा इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से, क्या तुम बनाते हो बुतों को खुदा? बेशक मैं देखता हूँ तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में। और इसी तरह हमने दिखा दी इब्राहीम को सारी बादशाही आसमानों और ज़मीन की, ताकि वो हो जाए कामिल यकीन करने वालों में से। बेशक आज करीमा से ये सारा कुछ क्लियर है, तफसीर की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं आपके साथ एक दो हदीसें बयान कर देती हूँ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं है, बल्कि इनके वालिद का नाम तारुख है। तेलिफ्ता रे खे नुक्ते वाली तारुख है। बहुत सारी और बुक्स में भी मैंने हिस्ट्री की जो बुक्स है ना, वहाँ पर तारीख़ तुबरी वगैरह होगी, इस तरह करके मैंने काफ़ी जगह पर मैंने पढ़ा हुआ और चंद एक मुकामाल पर भी इसका हवाला मिला हुआ है। और आज़र इनके चचा का नाम था। और बाज़ बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि हो सकता है आज़र ही इनका वो हो बाप हो, आज़र इनका कोई वो तखल्लुस हो, या कोई वो जिसको कहते हैं ना कि निक नेम या लक़ब हो, वो हो सकता है। और तारुख उसका असली नाम था। जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि इनकी बख्शिश नहीं होनी, अल्लाह ताला मुशरिकों को नहीं माफ़ फरमाएगा, जिन लोगों ने बुत परस्ती की अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शेगा। उसके बाद उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके लिए इस्तिग़फ़ार करना ही छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हाजिरा इनकी वो एक ग़ुलाम थी, जो उन्होंने वो एक बादशाह था, वो जालिम बादशाह जितने भी होते थे उस ज़माने में, उनको फिर उनका नाम ही दिया जाता था। उसने इनको तोहफ़ा की थी, जो आपके साथ शायद मैं बयान कर चुकी हूँ या नहीं बयान किया मैंने अभी तक। जब वो सारा हज़रत सारा को वो जो बादशाह था उसने वो उनके साथ कुछ गलत करना चाहा था, मतलब उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहा था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला था कि ये मेरी बहन है सारा, हज़रत सारा मेरी बहन है। तो उसने जब वो सारा के पास करीब उनके जाने लगा होता था वो बादशाह फिरौन, तो एक बिजली की चमक, एक बिजली की कड़क सी उसको महसूस होती थी, क्योंकि वो पाकीज़ा बीवी हैं, वो अंबिया की बीवियां पाक ही होती हैं। उस मौके के बाद, उस वाक़े के बाद उस फिरौन ने इनको वो लौंडी यानी कि हज़रत हाजिरा इनको तोहफे में दी थी कि ये लो, ये गुलाम आज ये कनीज़ आज से तुम्हारी हुई। तो वो उनकी गुलामी में आ गई थी। और देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने फिर उससे हम सबको निकाला। आज जो उम्मत यहाँ तक पहुँची हुई है वो हाजिरा, क्योंकि हाजिरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ये चीज़ है। उसके बाद क़यामत के दिन यूँ होगा, क्योंकि सूरत मरियम की आयत नंबर 41 से लेकर 48 तक सारे का सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके वालिद का यानी कि चचा का, अब्बू का, इनका जो जिक्र है वो वाला सारा उसका है कि मेरे वालिद तू बुतों की पूजा क्यों करता है वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं आपसे बेजारी का इजहार करता हूँ, ऐ मेरे बाप, मैंने तुम्हें दीन की तरफ बहुत लाना चाहा, मैंने तुझे अपनी पैरवी करवाना चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी। अब ये सवाल होगा कि क़यामत के दिन ये क्या होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे, ऐ परवरदिगार, क्या तूने मेरे साथ वादा नहीं कर रखा था कि क़यामत के दिन तू मुझे रुसवा नहीं करेगा, और आज इससे बढ़कर रुसवाई और कौन सी होगी।
کہ میرا باپ نامراد ہے۔ کہا جائے گا اے ابراہیم اپنے پیچھے دیکھو تو دیکھیں گے ان کے باپ کی بجائے ایک لتھڑا ہوا ذبیحہ ہے جسے ٹانگوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا آپ کو اس چیز سے یہ نہیں لگتا کہ ان کے وہ ابو بعض بزرگ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آزر کا مطلب ہے سرکش، بھٹکا ہوا اور سخت اور ٹیڑھا۔ بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے، مفسر قرآن ہے جو بعض علماء وغیرہ ہیں سب کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آزر ہی ان کے باپ کا نام ہوگا، لیکن میرے تک جیسے قرآن کریم آج تک پہنچا ہے میں آپ کے ساتھ ویسے ہی پہنچا رہی ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے تو ایک لفظ کی بھی ہیر پھیر نہیں کرنی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ تارخ بھی اسی کا نام ہے اور آزر بھی اسی کا نام ہے، لیکن اللہ علم ہمارے تک یہ جو جتنی روایتیں پہنچی ہوئی ہیں ہمارا ان کا ایمان ہے، ہم ان کو نہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں اپنی طرف سے، نہ ہم لوگ کچھ زیادتی کر سکتے ہیں۔ ممکن یہی ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ زیادہ تر بزرگوں کا یہی قول ہے کہ آزر ہی تارخ ہے۔ ہسٹری میں اس کا نام تارخ آیا ہے اور یہاں پر تفسیر کے لحاظ سے اس کا نام سم ٹائم تارخ بھی آیا ہے اور آزر بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی البتہ آزر ہی ہے، دیکھیں نا یہ آیت بھی میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہے، اس میں بھی آزر ہی آیا ہے۔ اللہ علم آزر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نام ملا ہو اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، بقیہ کروں گی، یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، آیتوں کی ترجمہ تفسیر کمپلیٹ ہو چکا ہے، بقیہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ انفارمیشن شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔